الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کے درس قرآن کریم کے اس سبق میں چند اہم بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر پرسوں بروز ہفتہ سے باقاعدہ انشاءاللہ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر انشاءاللہ شروع ہوگی. قرآن کریم صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے. یہ بات ہم آپ بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ باقی جتنی بھی کتب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ کلام اللہ نہیں تھی، چاہے وہ بڑی کتب ہیں یا چھوٹے صحائف اور رسائل ہیں، لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے. ظاہر ہے کہ کلام متکلم کا ہی ہوتا ہے، بات کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کریم کا کلام بھی فرمایا. باقی اللہ تعالیٰ نے کیسے کلام فرمایا یہ علم الکلام کی باتیں ہیں کہ جس طرح ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو ہماری زبان متحرک ہوتی ہے اور الفاظ ادا ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ادائیگی پر ایک آواز، جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک آواز نکلتی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کی تلاوت کی تو کیا آپ کی بھی زبان ہلتی تھی اور آپ بھی جو ہے وہ آواز آتی تھی، اور جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں ایسے ہی ہے؟ تو یہ بات ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کی جیسی شان ہے، بس ہمیں تو جتنا بتایا گیا کہ بھئی یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بس اسی پر ہمارا ایمان ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے اس کا کلام کیسے فرمایا ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے. اور دنیا کے اندر کوئی بھی بات ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی متکلم ہے. قرآن کریم میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس کے متکلم ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم کے متکلم ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی شان ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات کی بھی ویسے ہی شان ہوگی. اس لیے کہ کسی بھی بات کی، کسی بھی کلام کی، کسی بھی کلمے کی، کسی بھی جملے کی جو حیثیت متعین ہوتی ہے کہ بھئی یہ بات کی حیثیت کیا ہے، وہ حیثیت متعین ہوتی ہے متکلم کی حیثیت کے مطابق کہ جی متکلم کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے. تو جیسا متکلم ہوگا، جیسی اس کی شان ہوگی، ویسے ہی اس کی بات ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں کوئی شخص گواہی دے تو وہ ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ گواہی کیسی ہے، اس گواہی کا معیار کیا ہے. قدر الشہادہ، شہادت کی اس گواہی کی قدر کیا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ قدر الشہادہ قدر الشہود، کہ اس گواہی کی جو قدر ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی کی گواہی دینے والے کی ہے.
یہ دیکھا جائے گا کہ گواہی دینے والا کون ہے. تو جو اس کی حیثیت ہوگی اسی کے مطابق گواہی کی حیثیت ہوگی. تو فرمایا کہ بھائی اسی طرح یہ جو کلام ہوتا ہے تو متکلم کی حیثیت کے مطابق اس کی حیثیت متعین ہوتی ہے، اور پھر جس طرح کا متکلم ہو، جو اس کی شان اور حیثیت ہو، اسی کے مطابق اس کلام کے اندر مقبولیت آتی ہے، اس کلام کی طرف لوگوں کا رجوع ہوتا ہے، اس کلام کی اہمیت پیدا ہوتی ہے. تو اب یہ بات ہم نے جانچنی ہے کہ متکلم کی جو حیثیت ہے وہ کن چیزوں سے متعین ہوگی. متکلم کی پہچان ہم کن چیزوں سے کریں گے؟ بھئی متکلم کیسا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جیسا متکلم ہوگا ویسے ہی اس کا کلام ہوگا. تو اگر ہم اس کو اختصار کے ساتھ دیکھیں تو متکلم کے اندر یہ چند صفات جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، انشاءاللہ ذکر ہوگی ابھی، تو اس کے مطابق ہم پرکھیں گے، جانچیں گے، تول کریں گے. چنانچہ سب سے پہلی چیز جو متکلم کے اندر دیکھی جائے گی وہ یہ دیکھی جائے گی کہ متکلم کا عقل و فہم کیسا ہے. لہذا اگر بات کرنے والا عقل کے لحاظ سے ناقص ہے، ادھورا ہے، تو اس کی بات بھی ناقص اور ادھوری ہوگی. جیسے بچہ ہے، بچے کے پاس عقل تو موجود ہے لیکن ابھی فی الوقت اس کی عقل ناقص ہے، تو اس کی بات کی طرف وہ التفات نہیں ہوتا، اس کی بات کو کوئی قانونی حیثیت نہیں دی جا سکتی، اس کو کوئی اس طرح کی حیثیت کہ وہ لوگوں کے لیے اہمیت کا اور مقبولیت کا ذریعہ بن جائے، وہ نہیں دی جائے گی. ایک بچے کی بات ہے. اسی طرح کوئی مجنون ہے، مسلوب العقل ہے، تو اس کی بات کو بھی وہ وزن نہیں ہوگا. بھئی یہ تو پاگل ہے، بھئی عقل و خرد نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس. اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بھی عورتیں جو ہیں وہ نصف العقل ہیں. جب نصف العقل ہیں تو ناقص العقل ہیں. تو عورت کی وہ بات جو ہدایت اور تعلیمات سے ہٹ کر، بڑوں کے تجربات سے ہٹ کر ہے، عورت کی ہر بات بری نہیں ہے، لیکن جو بات ہدایت اور شریعت سے، بڑوں کے تجربات سے ہٹ کر ہے اور وہ خالصتاً اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، خود کسی کی تربیت میں نہیں رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسی عورت کی بات بھی قابل التفات نہیں ہے. تو یہ سب وہ مثالیں ہیں کہ جس میں عقل ناقص ہوئی تو ان کی بات کے اندر بھی نقص آ گیا، کمزوری آ گئی. اسی طرح کوئی ایسا عالم کہ جو اپنے علم کے اندر رسوخ نہیں رکھتا، گہرائی نہیں رکھتا، کوئی مبتدی طالب علم کہ ابھی اس کو صحیح سے علم اس نے حاصل ہی نہیں کیا، تو یہ سب وہ مثالیں ہیں کہ جب ان کے اندر خود نقص ہے تو ان کی بات کے اندر بھی وہ وزن نہیں پیدا ہوگا، بات میں بھی نقص ہوگا. اور ایک پختہ عالم، تجربہ کار اور ایسی عمر رکھتا ہے کہ اس نے دنیا کے احوال اور مشاہدات سب اس کے سامنے ہیں، تو اس کی بات کے اندر خود بخود ایک ایسا وزن پیدا ہو جائے گا کہ بھئی یہ بات تو ایسی ہے کہ جو عقل کو خود بخود یہ کہہ رہی ہے، ہر عقل کو، کہ یہ بات قابل تسلیم ہے، قابل رد نہیں ہے.
تو جب قرآن کریم کے بارے میں ہم دیکھیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو میرے بھائی ہم نے ایک معیار یہ دیکھنا تھا کہ عقل تام ہو. تو یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ عقل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ عقل سے نہیں ہے، عقل اللہ تعالیٰ سے ہے. سبحان اللہ. تو عقل جس ذات کی مخلوق ہو، اس ذات کا جو کلام ہوگا وہ عقل کے اعلیٰ ترین معیار پر ہوگا. تو قرآن کریم عقل کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ترین معیار پر ہے. اور عام طور پر ہم یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ جی جب قرآن کی بات ہے، دین کی بات ہے، تو وہاں عقل نہیں چلتی. بھائی دیکھو، مجنون مکلف ہے. آپ مجنون مکلف ہیں بھائی. جس کو عقل ہی نہیں ہے وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے. تو جب وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے تو قرآن کریم اس کو خطاب بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے. قرآن کریم کا خطاب تو اس سے ہے جو قرآن کریم کو سمجھ سکے. وہ تو مکلف ہی نہیں ہے. ایک پاگل دیوانہ مجنون، وہ تو آخرت میں اس سے وہ مسئول نہیں ہے، آخرت میں اس سے پوچھ نہیں ہوگی. یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ قرآن کریم کے مقابلے میں عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے عقل نہیں ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عقل ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور وحی صرف عاقل پر نہیں، عقل پر نازل ہوئی ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاقل الناس تھے، سب سے زیادہ عقل مند تھے. نعوذ باللہ اگر عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کا اتنا اعلیٰ معیار کیوں دیا گیا؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عقل کا اتنا اعلیٰ معیار کیوں دیا گیا؟ ہاں یہ بات ہے کہ وحی وہ مقدم ہے عقل پر. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی طبیعت پر عقل کو غالب رکھو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھو. سبحان اللہ. یعنی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے غسل کروں، میں ٹھنڈا پانی پیوں، میں دہی استعمال کروں، تو فرمایا کہ آپ اپنی طبیعت کے پیچھے نہ چلیں، آپ اپنی عقل سے پوچھیں ہاں بھئی تیری طبیعت کیسی ہے، موسم کیسا ہے، اس وقت ٹھنڈے پانی سے نہانا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اس وقت ٹھنڈا پانی پینا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ فلاں چیز کھاؤں، تو آپ عقل سے پوچھیں کہ بھئی کیا یہ چیز تیرے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے. تو طبیعت کے پیچھے نہیں چلنا کہ بھئی میرا جی کر رہا ہے میں ایسے کر لوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے طبیعت کو سنبھالنے کے لیے عقل عطا فرمائی ہے کہ عقل سے پوچھ کر چلو کہ بھئی یہ آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، تو اس کے پیچھے چلو آپ. اور عقل کو کہا کہ بھئی تو بھی ٹھوکر کھا سکتی ہے تو شریعت کے پیچھے چل، وحی کے پیچھے چل. اور وحی سبحان اللہ ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے ہے، تو وحی کبھی ٹھوکر نہیں کھا سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا سبحان اللہ کہ سائنسدان طرح طرح کے تجربات کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ 20 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری پچھلی بات صحیح نہیں تھی، اب نے نئی تحقیق کی ہے تو یہ بات صحیح ہے. اس کی ایک مثال نہیں ہے، 20 مثالیں ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ تجربے کرتا رہا، سائنسی اور جو میڈیکل کے لوگ ہیں ان کی بات مان کر، اور 20 سال کے بعد کہنے لگا کہ بھی وہ نیا تجربہ آ گیا، لہذا جو ہے وہ ہماری بات غلط تھی، یہ بات اب جو نئی بات ہے، یہ لیٹسٹ بات جو آئی ہے نا وہ یہ ہے. اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے کب اسے کلام کیا؟ آج سے 1450 سال پہلے یہ اس زمین پر آیا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا نزول ہوا، اور آج تک وہی قرآن کریم ہے. کبھی یہ کسی نے نہیں کہا کہ قرآن کریم کی یہ بات
تجربے سے ثابت ہوگی کہ غلط تھی، اب نئی کوئی وحی آئے گی جو بتائے گی کہ یہ بات صحیح ہے، نہیں، یہ وہی ہے۔ تو وہ جو ڈاکٹروں نے تجربات کیے، سائنس نے جو باتیں بتائی، وہ عقل کے واسطے سے تھی، عقل کے استعمال کی چیزیں تھیں، عقل کے استعمال سے وہ چیزیں وجود میں آئی۔ تو عقل تو ٹھوکر کھاتی ہے اور وہی کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔ تو اس لیے ہم نے اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ تو اگر اس معیار پر قرآن کریم کو پرکھا جائے تو قرآن کریم عقل کے اعلیٰ ترین معیار کے اوپر ہے، کسی بھی طرح کا اس اعتبار سے نقص اس میں نہیں ہے۔ اور دوسری چیز علم و خبر، کہ علم جو ہے وہ تام ہو، اس میں نقص نہ ہو۔ لہذا اگر کس نے علم حاصل نہیں کیا اور وہ کوئی بات کر رہا ہے، بات کرنے والا علم سے خالی ہے، تو اس کی بات کے اندر بھی وزن نہیں ہوگا۔ بھائی یہ تو اس کی بات ہے، علم سے خالی ہے۔ بھائی کوئی طالب علم بات کر رہا ہے، بھائی یہ تو طالب علم کی بات ہے، ابھی تو وہ علم حاصل کر رہا ہے۔ تو متکلم اگر علم کے اعتبار سے کمال کا مقام رکھتا ہے، اونچا معیار رکھتا ہے، تو جتنا زیادہ اس کا علم ہوگا اس کی بات کا وزن بھی اسی قدر ہوگا۔ تو بھائی علم تو ہے ہی اللہ سے، اور علم نام ہی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا ہے، وہی کا نام ہی علم ہے۔ باقی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ فنون ہے، وہی کا نام علم ہے۔ اور جہاں تک حدیث مبارکہ کا تعلق ہے تو حدیث مبارکہ اس وحی کی پہلی تفسیر ہے، اور جہاں تک حضرات صحابہ اکرام کے اقوال اور ارشادات ہیں وہ اس وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کی جو ہے وہ تعبیر اور تشریح ہے۔ تو علم تو ہے ہی اللہ سے، تو یہ قرآن کریم اس اللہ کا کلام ہے کہ جس سے علم ہے، سبحان اللہ، جس کی تعلیمات کا نام علم ہے، جس کے ہدایات اور ارشادات کا نام علم ہے۔ اور تیسری چیز منصب و مقام، کہ بات کرنے والے کا منصب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ ایک بات میں اور آپ کرتے ہیں، اس کی وہ حیثیت نہیں بنتی، وہی بات اگر کوئی بڑے عالم کر لے، وہی بات اقتدار پر قائم جو ہے وہ کوئی صاحب منصب کر لے، تو وہ بات بعض اوقات ملک کا قانون بن جاتا ہے، وہ بطور ضرب المثل بیان کی جاتی ہے، وہ مجلسوں میں بیان کی جاتی ہے، اس کے اوپر کالم لکھے جاتے ہیں، اس کے اوپر مضامین لکھے جاتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی ہے، تو یہ بات جو کہی ہے تو فلاں نے کہی ہے، تو اس کا کیا، اس کی تعبیر ہے، کیا تشریح ہے، بڑے آدمی نے یہ بات کر دی۔ تو بھائی قرآن کریم تو ایسے منصب اور ایسے مقام والے کا کلام ہے کہ سبحان اللہ، جس سے بڑا منصب کسی کے پاس نہیں، جس سے اونچا مقام کسی کا نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، احکم الحاکمین ہیں، مالک الملک ہیں، خالق اور معبود اور مسجود ہیں، مطلوب اور مقصود ہیں، سب کے محبوب ہیں، سب کے پالنہار ہیں، اتنے بڑے ذات کی کہ جس سے اونچا کسی کا منصب اور مقام ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کریم اس کا کلام ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ چیز ہے صدق و صفا، یعنی بات کرنے والے کی صداقت اونچے معیار پر ہو، بات کرنے والا جو ہے وہ مخلص ہو، دیانتدار ہو،
اپنی بات کرنے میں وہ بہت ہی زیادہ دیانت سے کام لینے والا ہو اور صداقت کے اعلی، سچائی کے اعلی معیار پر ہو، تو اللہ رب العزت وہ صداقت کہ کس معیار پر ہے کہ اس معیار پر کوئی قریب بھی نہیں لگ سکتا، اور ہمارے ساتھ کس قدر مخلص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، وہ ہم سے کچھ بھی نہیں چاہتے۔ میں اگر آپ کے لیے کوئی قانون بناؤں گا نا، تو میں اس قانون کے اندر اپنا لحاظ کر کے کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو، آپ کے لیے قانون بن جائے۔ انسان جب سوچتا ہے تو پہلے اپنا تحفظ کرتا ہے، پھر دوسرے کے لیے سوچتا ہے، پہلے اپنا فائدہ محفوظ کرتا ہے، پھر دوسرے کے لیے سوچتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ آپ نے جو بھی بات ہمارے لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی ہے، اس سے اللہ کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے، خود غرض نہیں ہے اللہ، وہ ہمارے لیے فرما رہے، اور بڑی صداقت پر مبنی، بڑے خلوص پر مبنی اور بڑی دیانت پر مبنی ہے کہ اسی میں ہم انسانوں کا فائدہ ہے، اور اس کے خلاف کرنے میں واقعتاً ہمارا ہی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور پانچواں معیار تاثیر اور تصرف، کہ متکلم جو بات کر رہا ہے اس کی بات کے اندر جو اثر ہے وہ کس طرح کا ہے، کہ متکلم کی بات مؤثر ہونی چاہیے، وہ دلوں کو پھیر دینے کی طاقت رکھتی ہو، بے وزنی بے تکی بات نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام کس قدر مؤثر ہے، اس کا کچھ اشارہ میں نے کل بھی کیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ میری بات کا آپ کے اوپر اثر ہو، آپ کی بات کا کسی اور کے اوپر اثر ہو، یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب میرا باطن جو ہے، میرا اندر صاف اور منزہ ہو، مطہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو باطن ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ متقی نہیں ہے اور بیان کرتا ہے، تو بیان اس کا کانوں تک رہے گا، کسی کے سینے میں، کسی کے دل میں اور کسی کے جسم پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ تقریر تو بہت اچھی کی، لیکن اپنی تقریر پر خود عامل نہیں ہے، تو اس کی بات کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ باطن کے لحاظ سے اس قدر منزہ اور پاک اور صاف کہ اس معیار پر اللہ کے علاوہ جتنے بھی متکلم ہیں وہ اس معیار پر نہیں آ سکتے۔ تو ان پانچوں اعتبار سے آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے متکلم اللہ ہیں، اور یہ پانچوں معیار اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ اور اونچے درجے پر ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بھی باقی تمام کلاموں سے اسی طرح اونچے درجے پر ہے اور فائق ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے وہ بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب ہیں، کہ دنیا کے جتنے بھی کلام ہیں ان کے اندر فصاحت اور بلاغت کا وہ معیار نہیں ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے، بلکہ اتنا اونچا معیار ہے کہ قرآن کریم عربی میں ہے، اور خود اہل عرب قرآن کریم کے الفاظ کے لحاظ سے بھی اس ایک آیت کی بھی نظیر نہیں لا سکتے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، عملی طور پر کوشش کی گئی کہ قرآن کریم کا جو ہے وہ الفاظ کے لحاظ سے ہی کوئی اس کا مثل، کوئی اس جیسا کلام ایک چھوٹی سورت پر مبنی، ایک آیت پر مبنی وہ ہم لا کے دکھا سکیں، لیکن ایسا آج تک 1450 سال میں نہیں ہو سکا اور نہ قیامت تک ہوگا، کہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی قرآن کریم اپنی فصاحت، اپنے بلاغت کے لحاظ سے، اپنی ترکیب کے لحاظ سے، اپنے حسن کے لحاظ سے، اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے کوئی اس کی نظیر نہیں ہے۔
تو ایسا کلام کہ جو فصاحت و بلاغت کے اور الفاظ ظاہری کے اعتبار سے اس قدر اونچے معیار پر ہو، ایسا کلام کس قدر قابل التفات ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگ شاعری پڑھنے کو پسند کرتے ہیں، کسی کی کوئی بات سن لی تو کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، اور قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قابل توجہ، قابل التفات اگر کوئی کلام ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر کے لحاظ سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث مبارکہ ہیں، اور اس کے بعد اسی کی توضیح اور اسی کی تشریح میں حضرات صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہاء اور مشائخ، وہ سب اسی کی تعبیر اور تشریح کر رہے ہیں، اسی کی تسہیل کر رہے ہیں، اسی کی تلخیص کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ اور آخری بات کہ معنویت اور ہدایت کے لحاظ سے، تعلیمات کے لحاظ سے بھی قرآن کریم اپنی مثال آپ ہے، کہ جو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، قرآن کریم کی جو معنویت ہے، قرآن کریم کی جو ہدایات ہیں، اس کی مثال بھی پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر 3 بڑے نظام ہیں، ایک نظام اسلامی، اور ایک سوشلسٹ نظام، اور ایک سرمایہ داری نظام، اور ان تینوں نے قوانین بنا رکھے ہیں زندگی جینے کے، گھریلو زندگی کیسے جئیں گے، اور کاروبار کیسے کریں گے، معاملات کیسے کریں گے، ہمارے اخلاق کیا ہونے چاہیے، تمام پہلو یہ تینوں جو نظام چل رہے سب نے یہ تعلیمات مرتب کی ہیں، لیکن سبحان اللہ سب جو تعلیمات ہیں وہ قرآن کریم کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ غلطی پر ہیں۔ وہ تجربات کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہم سے غلط ہوا، لیکن قرآن کریم کوئی تجربات کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کی چیز ہے، کہ جو بھی اللہ کے حکم کو سنے اور بس خاموشی سے اس کے اوپر عمل کر لے تو وہ ضرور کامیاب ہوگا، کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مولانا صاحب کے کہنے پر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے کہنے پر، میں نے قرآن کریم کا یہ حکم پڑھ کر اس کے اوپر عمل کیا تو میں گمراہ ہو گیا اور مجھے یہ نقصان ہوا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کامیابی ہی کامیابی ہے اس کے اندر۔ تو میرے طالب علم ساتھیوں، میرے دوستوں، جس کلام اور جس قرآن کا یہ اونچا معیار اور جس کی یہ شان ہو، اب آپ خود بتائیں کہ ہمیں پھر کس طرح اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ مساجد اور مدارس کا جائزہ لیں، تو کیا اس قرآن کریم کی طرف اس طرح ہماری توجہ ہو رہی ہے جس طرح اس کا حق ہے؟ نہیں ہو رہی۔ اسی لیے یہ کلاس جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ آپ تمام ساتھیوں سے یہ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیے، آپ جیسے ہی آپ کا سبق سبق پر پورا ہو اور گھنٹہ بجایا جائے، فوراً جو ہے وہ آپ مسجد میں آئیں اور خاموشی کے ساتھ، کیونکہ میں یہاں ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو بالکل مجھے شور اچھا نہیں لگتا۔ میں یہ کہتا ہوں مسجد کا جتنا ہم ادب کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی نوازیں گے۔ جب آپ مسجد کی حدود میں قدم رکھ دیں تو بس آپ اللہ کے گھر میں آگے، اللہ کے خوف سے خاموشی کے ساتھ رہیں، یہاں گپ شپ نہ لگائیں، خاموشی کے ساتھ آئیں اور جلدی سے بیٹھ جائیں۔ اب یہ جو 1-2 منٹ کی تاخیر ہوئی ہے، یہ میں نے کافی دیر آپ کا انتظار کیا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی انتظار نہ کرنا پڑے اور وقت پر بات شروع ہو اور وقت پر مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔